الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله تعالى فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور ایسی ہم اپنی آیتوں کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں. نصرف الآیات کا مطلب ہوتا ہے وہ ایکسپلین دا سائنس. نصرف بولتے ہیں ہیر فیر کرنے کو، یعنی کہ ہم اپنی آیتوں کو آ، ہم اس طور ہم ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، یعنی کہ مختلف اسپیکٹ سے مطلب ایویڈنس کو پروو کرنا یا ایکسپلین کرنا، اس کو بولتے ہیں نصرف. نصرف الآیات وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ یہ کہے درست آپ نے پڑھا یا رسول اللہ آپ نے اسٹڈی کر دیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم کلیئر کر سکیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کو جو جاننے والی قوم ہوگی. ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ، یعنی کہ ہم توحید اور اس کے دلائل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین یہ کہنے لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آ گیا ہے، کیونکہ اتنی فصاحت اور بلاغتی کیسے بول سکتا ہے، اتنی فلوینسی اور ایلوکوینسی اس کے کلام میں کیسے کیسے ہے نا. تو اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا، سورہ فرقان کے اندر آ کے، اور کفار نے یہ کہا کہ ان هذا الا افک افتراہ، یہ صرف ایک جھوٹ ہے جو ان نے گڑھ دیا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس جھوٹ پر اس کو جو اس نے گڑھ دیا ہے اس کو جو ہے باقی ہیلپ کرتی ہے، اس کو دوسری قوم جو ہے مدد کرتی ہے اس کی. فقط جاءوا ظلما وزورا، بتحقیق یہ آگے ظلم اور جھوٹ. بتحقیق یہ جو ہے یہ فقط جاءوا ظلما وزورا، ٹھیک ہے، یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے. ظلما وزورا یعنی کہ جو بولتے ہیں کہ جو آپ نے انہیں گڑھ دی گئے کلام، اور ان کی ہیلپ کر دی ہے باقی قوموں نے اس گڑھنے ہوئے کلام، کیونکہ وہ خود تو نہیں جانتے تھے پڑھنا لکھنا، وہ خود امی تھے. تو ان کو شوق لگ گیا کہ ان نے کیسے اتنا نالج حاصل کر دی تھی. تو بولتے تھے کہ کیا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو ہیلپ کر دی تھی باقی قوموں نے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، اور وہ بولتے تھے کہ یہ پہلوؤں کے کہانیاں ہیں جو اس نے لکھ رکھی ہے، یعنی یہ جو فارمر سٹوریز ہے، کہانیاں پہلوؤں کی ہے، اس نے وہی واپس ریپیٹڈلی لکھ دی اپنی کتاب کے اندر. یہ بولتے تھے کفار. حالانکہ بات یہ نہیں ہے جس طرح یہ سمجھتے تھے یا دعویٰ کرتے تھے، بلکہ مقصد اس تفصیل سے سمجھداروں کے لیے تبیین اور تشریح ہے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے نا. قرآن میں کتنی مطلب ڈیپتھ ہے نا، یا جو ہے کتنی بار اللہ تعالیٰ مختلف پہلوؤں سے ایک ہی چیز بول دے رہا ہے. قرآن میں لکھا کس کے بارے میں ہے سب سے زیادہ؟ مطلب توحید کے بارے میں نا، کہ آخرت، رسالت اور توحید، آخرت اور رسالت، اور اس کو ہی کتنا مطلب مختلف پہلوؤں میں بیان کیا گیا، مختلف اسپیکٹس میں، تاکہ تبیین ہو جائے، تشریح ہو جائے، وضاحت ہو جائے اس چیز کی، اور بالکل انسان کے دل میں جو ہے توحید پیوست ہو جائے، انسان غامزن رہے توحید کے اوپر اور رسالت کے اوپر، بلکہ آخرت کی جو کنسپٹ ہے وہ انسان انٹرنلائز کر سکے اور دنیا کی حقیقت انسان جان سکے. تو تبیین اور تشریح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ان کو لگ گیا اس تبیین سے کہ اس نے شاید خود بنا دیا ہے کلام ود دا ہیلپ آف ادر پیپل، اس کو ہیلپ کر دیا باقی قوموں نے، کیونکہ ایسا کلام تو یہ نہیں لا سکتا ہے خود بخود. اس کے بعد اتبع ما یوحى ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کریے اس کی جو کچھ وحی کیا جاتا ہے آپ کی اور. اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کریے اس چیز کی جو کچھ وحی کیا جاتا ہے آپ کی اور، آپ کے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو، کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کے، صرف اس کے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ اعراض کریے مشرکوں سے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما اشرکو، تو وہ شرک نہیں کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنا دیا ہم نے آپ کو ان کے اوپر گارڈین، ہم نے آپ کو ان کے اوپر حفیظ نہیں بنا دیا ہے، گارڈین نہیں بنا دیا ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی ہم نے آپ کو ان پہ وکیل بنا دیا ہے، یعنی کہ مینیجر، کارساز، جو کوئی کام مینیج کرتا ہو اس کو بولتے ہیں وکیل.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ کو منظور ہو تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، اور نہ آپ نے ان پہ، اور نہ آپ ان پہ مختار ہے، وما انت علیم وکیل، اور نہ آپ ان پہ مختار ہے یا کارساز ہے یا مینیجر ہے۔ تو اس نقطے کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مشیت الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا الگ ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، انسان جو گناہ بھی کرتا ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے، لیکن انسان گناہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں کرتا ہے نا۔ بار بار سنتے ہیں ہم یہ چیز کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے کرتا ہے، اللہ کی مرضی سے انسان گناہ نہیں کرتا ہے۔ جو انسان ثواب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کرتا ہے یا مرضی سے بھی کرتا ہے، لیکن گناہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم نہیں کرتے ہیں۔ مشیت کا مطلب ہو گیا ول، مانیے اگر میں گناہ کرتا ہوں، مجھے کہاں سے ملتی ہے انرجی گناہ کرنے کی؟ اللہ سے مل جا رہی ہے نا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا میں گناہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن انیشلی میں خود چاہتا ہوں گناہ کرنا، اور میں خود چاہتا ہوں کہ میں گناہ کروں، کیونکہ میرے پاس فری ول ہے۔ تو اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ انرجی گناہ کرنے کی، میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اس میں میں ٹیسٹ میں ہوں اس ٹائم پہ، لیکن میں گناہ جب کرتا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہو جاتا ہے نا۔ کوئی بولتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا گاڈ از آل گڈ دین وائی از ایول ان دس ورلڈ، تو دنیا میں زنا مرڈر چوری کیوں ہو جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے؟ یہ تو اس کے صفت رحمت کی منافی ہے سب چیزیں، مطلب وہ پھر اور مرسفل نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے، اور ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں اپنی فری آؤٹ آف فری ول۔ ہمیں ایول چوائسیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور گڈ چوائسیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے، وی کین آپٹ بوتھ ایول چوائسیز اینڈ گڈ چوائسیز۔ تو ایول چوائس ایگزسٹ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ فری ول ایگزسٹ کرتی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی اس بنیاد پہ ہوگی، ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ اسی بنیاد پہ ہوگا کہ تمہیں فری ول تھی، تم نے غلط کام کر دیا اس کے باوجود۔ لیکن پتہ نہیں کہ ہم جو گناہ بھی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا ہے، یہ چیز سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی نہیں کہ دنیا میں شرک ہو رہا ہے، نہیں، بس یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں، لیکن آؤٹ آف ان کی بھی آؤٹ آف فری ول سے ہو رہا ہے، ایسا ہے نا۔ ایسا سمجھنے کی بات کہ بندے کی مشیت جو ہے، جو بندے کی ول ہے، وہ مشیت باری تعالیٰ کے آ، کو فالو کرتی ہے۔ بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تحت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ ٹھہرایا جائے نا۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس چیز میں ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرایا جائے۔ تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور نہیں کیا ہے، کیونکہ جبر کی صورت میں انسان کی آزمائش نہ ہوتی ہے نا۔ ہمیں اللہ نے مجبور نہیں کر دیا ہے کہ تمہیں شرک نہیں کرنا ہے، یا تمہیں گناہ میں ڈال دے گا ذرا مجبور نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا، جبر کرتا، تو آزمائش ٹیسٹ نہیں ہو جاتی نا۔ ٹیسٹ کا کیسے ہوتا ہے؟ آؤٹ آف فری ول ہے نا۔ یہ بہت بڑا کنسیپٹ ہے کہ اکاؤنٹبلٹی از پاسبل اونلی بیکاز آف فری ول، اکاؤنٹبلٹی ول ناٹ بی پاسبل وداؤٹ فری ول۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو ایسے اختیارات ہے کہ وہ چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے اختیارات ہے کہ اگر وہ چاہے گا، دنیا میں کوئی انسان شرک کرے گا ہی نہیں، لیکن وہ چاہتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، راضی نہیں ہے اس چیز سے، چاہتا نہیں ہے، مشیت نہیں ہے اس کی ایسی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے نا، وہ مبنی ہوتی ہے حکمت پہ۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہوتی ہے، ول ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے مبنی علی الحکمہ، وزڈم کے پیچھے مبنی ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب ہو گیا اس نے اسی لیے وہ دنیا سے شرک ختم نہیں کرتا ہے پوری طریقے سے، کیونکہ وہ آزمان چاہتا ہے، بندوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ برے اور گندے کو الگ کر سکے نا، جسے قرآن بولتا ہے لیمیز لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث ناپاک اور پاک الگ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ وہ الگ کر سکے گندا اور اچھا، صاف اور پاک، تاکہ وہ دل ہمارے جان سکے، ٹھیک ہے؟ ہمارے دلوں میں کیا ہے وہی جان سکے۔ تو اسی وجہ سے اس نے ہمیں یہ فری ول دی ہے، وہ ہمیں مجبور نہیں کرتا ہے کسی بھی چیز پہ، وہ جابر نہیں ہے، مطلب وہ ہمیں مجبور نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور آپ نہ برا کہا کریے
वला तसब्बु, तसब्ब यसुब्बु का मतलब होता है बुरा कहना या गाली देना, है ना। हम बोलते हैं, हदीस में आ गया ला तसब्बु असहाबी, तुम मत मेरे सहाबा को गाल दिया करो, है ना। सब्ब यसुब्बु हो गया बुरा कहना। ला तसब्बु الذين यदऊन, आप बुरा मत कहा करिए, आप इंसल्ट मत किया करिए, आप गाली मत दो उनको, जिनको ये लोग الذين यदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको ये लोग पुकारते इन्वोक करते अल्लाह ताला के बगैर, जिनको ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर इबादत करते हैं, उन्हें भी आप बुरा मत कहिए। यानी कि जिनके माबूदान बातिल है ना, मतलब जिनकी इबादत करते हैं, उन्हें भी आप बुरा मत कहो, उनको आप इंसल्ट मत करो। क्योंकि ऐसा क्यों? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, तो फिर ये इंसल्ट करेंगे अल्लाह ताला को जो कि हकीकी मबूद है, अदवन, अदावत के तौर से, बिल्कुल एनिमिटी के अंदर, दुश्मनी के अंदर, बिगैर इल्म, विदाउट नॉलेज, पता भी नहीं अल्लाह ताला कौन, हम किसकी मतलब इंसल्ट कर रहे हैं। मतलब वो तो डिजर्व करते हैं इंसल्ट, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब वो है ही क्या जिनकी इबादत करते अल्लाह ताला के बगैर। इन हिय इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, ये सिर्फ कुछ चंद नाम है जो तुमने गढ़ दी है, तुम और तुम्हारे बाप दादाओं ने, फोर फादर्स ने। कोई अल्लाह ने इसके बारे में कोई एविडेंस नाजिल नहीं किया कि और भी कोई खुदा है अल्लाह के बगैर। मसला क्या है? लेकिन ये मतलब इसलिए है कि वो रेट्रिब्यूशन में, मतलब वो बदले के अंदर ऐसा ना कर दे कि वो बदले में अल्लाह ताला को गाली देंगे कल को। मानिए तकाज़े हिकमत ये है कि हम उनके सामने नहीं बोलेंगे बुरा उनके भगवानों को, अगर हम बोलेंगे उनके सामने वो क्या करेंगे? वो अल्लाह को बुरा बोलेंगे जो कि हकीकी माबूद है। तो हिकमत के तकाज़े यही है, तकाज़े हिकमत यही है कि हम वहाँ पे चुप करेंगे, हम बुरा भला नहीं बोलेंगे। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्मिन कज़ालिक ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इसी तरीके से हमने मुज़य्यन कर दिया। मुज़य्यन का मतलब होता है फेयर सीमिंग, अच्छा लगना, जीनत लगना, इसमें जीनत है। कज़ालिक ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, ऐसी हमने मुज़य्यन कर दी हर उम्मत के लिए अपनी अमल। मतलब क्या हो गया? कोई करता है अल्लाह की इबादत, उसको लगती है ना वो भी अच्छी, वो बोलते हैं आज दिल खुश हो गया, हाँ, उनको भी सुकून मिल जाता है। मतलब वो गैर अल्लाह की बात करते हैं, वो भगवान के सामने झुक जाते हैं, उनको लगता है हमें सुकून मिल गया ऐसा। वो शिरक करते हैं, गुनाह करते हैं, उनको लगता है हमें क्या मिल गया? सुकून। जो सेडनिस्ट होते हैं, सेडनिस्ट जो शैतानों की बात करते हैं, उनको क्या लगता है? हम अच्छे काम करते हैं। जो बदतरीन से बदतरीन काम करते हैं, शिरक, कुफ्र, जलालत, फिस्क, इल्हाद, सब कुछ, उन्हें क्या लगता है? हम अच्छे काम करते हैं। मतलब कौन करेगा ये कोई काम तब तक जब तक उसको अच्छा नहीं लगता, वो वाला काम है कि नहीं। अब मसला है कि आपको सच में अच्छा काम ही अच्छा लगता है कि आपको बुरा काम अच्छा लगता है, ये मसला है। वो इरफान अल्लाह की तरफ से जहन में आना चाहिए कि अच्छा काम ही अच्छा लगना चाहिए। उसको बोलते हैं ईमान। इज़ा सर्रतक हसनतुक वसाअतक सय्यअतुक फअंत मुमिन, जब तुम्हें नेकी से मोहब्बत होगी, तुम्हें सुरूर मिलता होगा, असली सुरूर, ट्रू पीस, ट्रू कंटेंटमेंट तुम्हें मिलता होगा नेकियों नेकियों से, हसनात से, गुड डीड से। और तुम्हें बुराई से बुराई लगती होगी, ये गंदा चीज़ है, तो उस वक्त पे तुम मोमिन हो। तो ये याद रखना है कि कज़ालिक ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, कोई भी जो पॉलीथीस्ट, पैंथीस्ट, हेनोथीस्ट, मिज़ोथीस्ट, एथीस्ट, एग्नोस्टिक जितने भी है, उन सबको क्या लगता है? हम अच्छे, हम शायद ठीक है। लेकिन उनके लिए अल्लाह ताला ने वो अमाल मुज़य्यन कर दिए होते हैं, उनको लगता है वही अच्छा है, क्योंकि उन लोगों ने उसी को चूज़ किया होता है, उसी को ऑप्ट किया होता है, वो उस पर मुसर रहते हैं, उस अकीदे पे, उस अकीदे बातिल पे। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है शिरक, कोई अकीदे बातिल पे होता है, शिरक पे होता है, बिल्कुल बिदआत पे होता है, वो बोल रहा होता है कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, है ना। मतलब क्यों कोई रहेगा शिरक पे अगर वो बोलेगा कि मैं अच्छे काम नहीं करता हूँ? तो यही चीज़ है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए जो अमाल है वो मुज़य्यन कर दिए होते हैं। असल में उनके लिए ये जो है ना, जैसे कुरान में बहुत जगह पे आ गया है क्या, वज़ई वज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम, शैतान ने उनके अमाल मुज़य्यन कर दिए। शैतान भी बाज़ औक़ात क्या करते हैं? अमाल मुज़य्यन कर देते हैं, और इंसान को लगता है कि मैं अच्छे काम करता हूँ, वो गुनाह भी कर रहा होता है। सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम, उसके बाद उनको, असल में जो है ना, आज ये पारा ये ख़त्म होने वाली है, इसमें थोड़ा मैं थोड़ा जेट मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ आयतों को, वरना ये आसान आसान है, मैं थोड़ा ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि अब क्लास तो पढ़ा ही है वैसे भी 40 मिनट तक, क्योंकि ये पारा ख़त्म होने वाली है, बस दो आयतें बच गई है, एक और दो। हाँ। ठीक है। सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम, उसके बाद उनको अपने रब की ओर लौटना है। फयुनब्बिउहुम,
اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ انفارم کر دے گا بما کانوا یعملون، اس سب سے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، اس سب سے ان کو اللہ تعالیٰ انفارم کر دے گا۔ اچھا، اس کے بارے میں اس سے کچھ لکھا ہے یہاں پہ؟ ہاں، اس نے لکھا ہے یہاں پہ، پہلے اوپر آ گیا یہاں پہ دیکھیے، پوائنٹ 2 جو یہاں پہ آ گیا دیکھیے، جو ہے نا یہاں پہ کہ اور آپ ان پہ مختار نہیں ہیں، مطلب کیا ہو گیا؟ یہ مضمون بھی قرآن مجید نے متعدد جگہ پہ بیان کیا ہے کہ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ اور مبلغانہ حیثیت کی وضاحت ہے، جو منصب رسالت کا تقاضا ہے، اور آپ صرف اسی حد تک مکلف تھے۔ اس سے زیادہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہوتے تو آپ اپنے محسن چچا ابو طالب کو ضرور مسلمان کر لیتے، جن کو قبول اسلام کی جن کے قبول اسلام کی آپ سے کو بہت شدید خواہش تھی، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جو ہے وہ صرف کیا تھے؟ وہ صرف مبلغ تھے، داعی تھے، اپنی آواز آگے پہنچانے والے تھے، وہ کس کو ہدایت نہیں کر سکتے تھے، ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس کے بعد ہی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو چاہیں گے اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ دیکھیے ہم انسان ہوتا ہے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہدایت الارشاد، ہم کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آ جاؤ قرآن کی اور آ جاؤ، لیکن ہم تک نہیں ہے اس کو ہدایت دینا، بالکل انسپائرڈ گائیڈنس، ہدایت تو توفیق اس کو بولتے ہیں، ہدایت التوفیق ہوگا انسپائرڈ گائیڈنس، ہم کر سکتے کیا؟ مطلب ہم کسی کو گائیڈنس دے سکتے ہیں اس اعتبار سے اس کو ہم رہنمائی کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہم گائیڈ کریں گے، آ جاؤ اس راستے کی اور۔ دوسرا ہو گیا کہ انسپائرڈ گائیڈنس، دل میں اثر ہونا، اس کے بعد پھر آگے اس راستے پہ گامزن ہو جانا، وہ ہم تک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ جو یہاں پہ آ گیا، یہ سد الذریعہ کے اصول پر مبنی ہے، یعنی یہ اس کو بولتے ہیں سد الذریعہ، یہاں پہ جو آ گیا دیکھیں، ایک قاعدہ پڑھتے ہیں اصول الفقہ کے اندر، سد الذریعہ، دیکھیں سد الذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سد الذریعہ میں کہتا ہوں، سد الذریعہ، ذریعہ، سد الذریعہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سورسز ہی بلاک کر دینا جس سے انسان گناہ کی اور جائے گا، مطلب انہیرنٹ وہ گناہ نہیں ہوگا لیکن اس تک اس سے انسان گناہ تک جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، غیر محرموں سے انسان کرے گا بالکل انفارمل حساب سے باتیں یا چیٹنگ کرے گا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے انسان کو، اس سے انسان کو وہ فیلنگس اندر سے بڑھ سکتی ہے اور اس سے وہ غلط گناہ کام جا سکتا ہے، اور گناہ ہو سکتا ہے اس سے، بہت بڑا گناہ بھی اسے ہو سکتا ہے۔ تو اسلام نے کہہ دیا پہلے یہ حرام ہے یہ چیز، کیونکہ سد الذریعہ، بلاک کرنا ان چیزوں کو جس سے انسان گناہ کی اور جا سکتا ہے، جس میں پوٹینشیل ہوتا ہے گناہ ہونے کا، جس چیز میں پوٹینشیل ہے گناہ اس سے ہو سکتا ہے، خالی پوٹینشیل اس چیز میں ہے، وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں سد الذریعہ، وہ ذرائع بلاک کرنا جس سے انسان گناہ کی اور جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر بھی ہم نے یہ قاعدہ بڑا سد الذریعہ کا، کہ ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تم مت برا کہا کرو مطلب ان کو، ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، جو بلاتے ہیں غیر اللہ کو، کیونکہ ورنہ وہ اللہ کو برا کہیں گے، تو مطلب سد الذریعہ، ہم وہ ذرائع بلاک کریں جس سے یہ گناہ کی اور آئیں گے، یا جس سے وہ ریبیلین کی اور آئیں گے، سرکشی کی اور آئیں گے، اور بالکل ہمارے رب کو، جو حقیقی رب ہے، جو ان کا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، حقیقی الہ کو، اللہ تعالیٰ کو بغیر علم کے، دشمنی کے ذریعے سے برا بول دیں گے۔ تو یہاں پہ ہم لگاتے ہیں قاعدہ سد الذریعہ، وہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سد الذریعہ کے اصول پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ایک مباح کام اس سے بھی زیادہ بڑی خرابی کا سبب بنتا ہوگا، ایک جائز کام ہے لیکن وہ بنتا ہے سبب اس سے بڑی خرابی کا، تو وہاں اس مباح کام کا ترک کرنا راج ہے اور بہتر ہے۔ اگر کوئی کام مباح ہے، جائز ہے، لیکن اس جائز کام کرنے سے بڑی خرابی ہو سکتی ہے، تو اس ٹائم پہ مباح کام ترک کرنا راج ہے اور بہتر ہے، ٹھیک ہے، پریفریبل ہے، بیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نبی کے نے بھی فرمایا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے، ہے نا؟ کیونکہ بعض اوقات وہ وہاں سے بولتا ہے گالی، اگر کسی کی ماں باپ کو گالی دیں گے وہاں سے اور گالی دے گا، پھر یہاں سے اور گالی، وہاں سے اور گالی، تو مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے سد الذریعہ۔ اگر ہم کریں گے انسلٹ ان کے غیر اللہ کی، ان کے بھگوانوں کی، ٹھیک ہے،
تو کیا کریں گے؟ واپس کریں گے نا انسلٹ، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے ریبیلین ہو جائے گا، فتنہ اٹھ جائے گا. تو ستذریعہ کا جو پہلا اصول ہے یہاں پہ استعمال کرنا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد کیا فورتھ پوائنٹ اس کے بعد آئے گا یہ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے قسم دکھائی اللہ تعالیٰ کی. جہد ایمانیم، اسٹرانگیسٹ آف دا قسم انہیں دکھا دی، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی. جہد ایمان ہو گیا، ایمان بولتے ہیں یمین ان کی جمع. دیکھیں ہمیں یہاں پتہ کنفیوژن ہے بعض اوقات. دیکھیے یمین کیا ہو گیا؟ یمین شباش بتائیے، واٹ از یمین؟ یمین کا مطلب ہوتا ہے رائٹ. کیا ہوتا ہے؟ دایاں، ٹھیک ہے، دایاں سائڈ، ٹھیک ہے، رائٹ. یا یمین کا مطلب ہوتا ہے اوتھ. کیا ہوتا ہے؟ اوتھ، قسم. اور ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے رائٹ سائڈس یا اوتھ، قسمیں، ٹھیک ہے، اوتھس. تو وہ اقسم باللہ جہد ایمانی، انہوں نے قسم دکھائی اللہ تعالیٰ کی اسٹرانگیسٹ آف دا اوتھس، بہت شدید قسم کے، مطلب بہت زیادہ جو ہے اس کو بولتے ہیں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم دکھائی انہوں نے. کیا کہا انہوں نے کہا لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ان کے پاس آئے گی کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ وہ ضرور بضرور اس پہ ایمان لائیں گے. آپ نے کہہ دیا نا کہ جہاں پہ یہ لام اور نون آتا ہے، اسٹارٹنگ میں لام اور اینڈ پہ نون ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لام ٹھیک ہے، لام التأکید اور نون تأکید یہاں پہ نا، یہ اس کو بولتے ہیں ایسے لام المفتوح، یعنی کہ لام ود زبر اینڈ نون تاکید ثقیلہ. جہاں بھی لام آتا ہے اسٹارٹنگ اور اینڈ پہ آتا ہے نون، مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ تاکید کا معنی آ جاتا ہے. ہم یہاں بولتے ہیں شیورلی، دے وڈ شیورلی بلیو. لیؤمنن، کہ وہ بولتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی آیت آ جاتی تو وہ اس پہ شیورلی بلیو کرتے. لیؤمنن بہا، اس کے اوپر. قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے جو آیات ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جتنی بھی آیات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وما یشعرهم یشعرکم ان وما یشعرکم انها اذا جاءت لا يؤمنون. And what will make you perceive؟ وما یشعرکم، اور تم کو، پہلے کیا گیا؟ یہاں پہلے آ گیا اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے. لئن جاءتهم آیۃ لیؤمنون بها، تو اس پہ ضرور ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے. آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں جو ہے وہ سب اللہ کے قبضے میں ہیں. قل انما الآیات عند اللہ. اچھا اس کے بعد کیا آ گیا؟ وما یشعرکم انها اذا جاءت لا يؤمنون، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائے یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے. وما یشعرکم، تم کو کیا خبر ہے اس چیز کی کہ انها اذا جاءت، کہ ان کے پاس جب آ جائے گی آیتیں، لا یؤمنون، وہ فوری ایمان نہیں لائیں گے. آفٹر سینگ دا سائنس، آفٹر وٹنس دا سائنس دے اسٹل ناٹ بلیو، وہ فوری ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پہ تین پوائنٹس آ گئے اس جگہ پہ. دیکھیے پہلے یہاں پہ آ گیا جہد ایمانی، وہ قسمیں دکھاتے ہیں کیسے؟ اسٹرانگیسٹ آف دا اوتھس. جہد ایمانی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہد ایمانیم کو اس نے یہاں پہ لکھا ہے ای حلفوا ایمانا مؤکدتا. کیا لکھا ہے اس نے؟ جہد ایمانیم کو بولتے ہیں علماء تفسیر کے اندر جہد ایمانیم، یعنی کہ ای حلفوا ایمانا مؤکدتا. میں یہاں پہ لکھتا ہوں حلفوا، انہوں نے قسم دکھائی. حلفوا ایمانا، انہوں نے قسم دکھائی ایسی قسم، ایمانا مؤکدتا، emphasized، stressful، مؤکدتا. جہدوا ایمانا مؤکدتا. جہد ایمان کا مطلب ہوتا ہے جہدوا ایمانا، سوری حلفوا ایمانا مؤکدتا، انہوں نے قسم دکھائی بہت سٹریسفل، بہت emphasized قسم انہوں نے دکھا دی. تو یہ یہاں پہ ہو رہا تھا جو ہم نے کہا تھا اس ٹائم پہ. اور اس کے بعد جو ففتھ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، یہاں پہ آ گیا نا کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، لئن جاءتهم آیۃ، یعنی کہ کوئی بڑا معجزہ ان کے سامنے آ جائے جو ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. انہیں خواہش کرتی بڑا معجزہ کی تو ان کے پاس سامنے آ گیا، جیسے کہ عصائے موسیٰ علیہ السلام، احیاء موتا، موتوں کو، مردوں کو زندہ کرنا، اور ناقۃ السمود، سمود کی اونٹنی وغیرہ. اتنے بڑے معجزات کا اگر ہم مشاہدہ کریں گے، دیکھیں گے اتنے بڑے معجزات، ٹھیک ہے. پھر کیا گیا یہاں پہ؟
یہ بولیں گے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں گے، لیکن کل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجیے جو بھی آیات ہے، نشانیاں سب اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ یعنی کہ ان کا یہ مطالبہ خر کے عادت سے تعنت اور عناد کے طور پہ تھا۔ خر کے عادت بولتے something that defies the nature، خر کے عادت، میں یہاں پہ لکھتا ہوں، یہ تھوڑے کچھ ٹرمز ہے، یہ انسان کو پتہ ہونی چاہیے تھوڑی سی۔ خر کے عادت بولتے، عادت تو کیا ہے جو مطلب عام طور پہ جیسے مطلب چلتا ہے نیچر عام طور پہ عادت نارمل حساب سے، تو خر کے عادت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب لاز آف فزکس ہوں گے چینج، انہیں کیا بولتے ہیں، وہ موضوع ہوتا ہے نا کہ وہ ہیومنس آر ناٹ ایبل اور کیپیبل ٹو آلٹر دا لاز آف فزکس، کیونکہ ہم ہیومنس ہیں، ہم اندر سے چینج لاز آف فزکس۔ اچھا، سائنس کے پاس سب سے بڑا جو سوال ہے نا، اس کا جواب دنیا میں کبھی سائنس کو نہیں مل سکتا ہے، وہ ہو گیا وائی تھنگس ورک دا وے دے ورک، وائی تھنگس ورک دا وے دے ورک، وائی آر لاز آف فزکس فکسڈ، ایسا کیوں ہے، مطلب کیوں ہے لاز آف فزکس فکسڈ، یہ کیوں نہیں ہوتا ہے چینج عام طور پہ؟ تو مطلب یہ ہے کہ انڈیکیشن کرتا ہے ٹورڈس لا میکر، اور دا ون ہو میڈ دیز لاز، لا گیور، لا میکر ہے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی، مطلب لاز میں الٹریشن نہیں ہو رہی ہے، جو لاز ہے ویسے ہی چل رہا ہے سب کچھ۔ اب وہی ہیومنز آر انکیپیبل آف چینجنگ دا لاز، ہے کہ نہیں؟ ہم لاز چینج نہیں کر سکتے، تو اسی کو بولتے ہیں ہم عاجز ہے، کیا ہے؟ ہم عاجز ہے، ہم لاز آف فزکس چینج نہیں کر سکتے۔ اور جب وہی رب جس نے لاز آف فزکس بنائے، جب وہ چینج کرتے ہیں لاز آف فزکس کو، کبھی کبھی جب انبیاء مطالبہ کرتے ہیں، یا بعض اوقات جب رب چاہتا ہے اور رب کی جو حکمت ہوتی ہے وہ تقاضا کرتی ہے، اس کا جو وزڈم وہ نیسیسٹیٹ کرتا ہے کہ جو میریکل ہے وہ دکھانا چاہیے، تو اس موقع پہ جب اللہ تعالیٰ میریکل دکھاتا ہے کہ وہ خر کی عادت کچھ چیزیں دکھاتا ہے جو کہ خلاف نیچر ہوتے ہیں، تو اس سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ عاجز، اور اس کیا بولتے ہیں؟ معجزہ۔ معجزہ کا مطلب کیا؟ ایسا ایکٹ جہاں پہ لاز آف فزکس ہوں گے چینج، اور جس سے ہم ہیومنس انکیپیبل ہوں گے کرنے کے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ چیز یہاں پہ ایسا لکھا ہے۔ تو لیکن وہ عناد کے طور پہ، غصے کے طور پہ، عداوت کے طور پہ اس کا مطالبہ کرتے تھے، مطلب ذرا ہمیں دکھاؤ یہ کیا، ذرا ہمیں وہ بھی دکھاؤ، وہ سب دیکھتے تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ طلب ہدایت کے لیے وہ نہیں بولتے تھے ہمیں معجزہ دکھاؤ، کیونکہ نا مطلب جب انسان وٹنس کرے گا بالکل اپنی آنکھوں سے کہ جو لاز آف فزکس ہے وہ آلٹر ہو رہے ہیں، اس سے کتنا ایمان آ جائے گا اس ذات پہ جس نے لاز آف فزکس بنائے ہے۔ ہاں، اس کے بغیر ہی ہمیں ملتی ہے نشانیاں پورے یونیورس میں جو ہم دیکھتے ہیں، انٹیلیجنٹ ڈیزائن یا باقی سب، لیکن یہ تو بڑی دلیل ہے نا کہ انسان آنکھوں دیدہ دیکھتا ہے کہ بالکل ہاں کچھ ہو گیا، لاز آف فزکس ہو کے چینج ڈائریکٹلی، ایسا لیکن بہت کم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیشہ اللہ تعالیٰ لاز آف فزکس کہتا ہے چینج، ہم بولتے پہلی بات اگر ہمیشہ ہوتا ہے لاز آف فزکس چینج تو وہ رہتے ہی لاز آف فزکس، کیونکہ بائی ڈیفینیشن لاز آف فزکس فکسڈ ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیز ہے، دیکھیے اس کے بعد تاہم ان نشانیوں کا ظہور تمام تر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو ان کا مطالبہ پورا کرا سکتا ہے نا، اگر اب چاہے گا تو معجزہ ہو سکتا ہے پورا۔ بعض مرسل روایت میں ہے کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، یہ مرسل روایت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تابی کا قول ہے۔ تو اس میں آ گیا کہ کچھ کا مطالبہ تھا کفار مکہ کے، جو صفا پہاڑی ہے وہ بنا دو سونے کی، تم اٹ شوڈ بی میڈ آف گولڈ۔ تو اس میں کیا ہو گیا، جس پر جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر انہیں دیکھ دیا معجزہ کہ جو صفا پہاڑی ہے وہ بن گئی سونے کی، پھر نے ایمان نہیں لا دیا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہلاک کر دیے جائیں گے، لیکن جو آپس میں انہیں پسند نہیں کر دی یہ چیز، کیونکہ پتا تھی آج کو کہ اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاکت میں سب آ جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے اس کے بعد۔ یعنی کہ بڑے معجزے کے مطالبے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ معجزہ پورا کرتا ہے تو ان اشخاص کو اور وہ پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں معجزے کا، تو ان اشخاص کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے اس کے بعد، بہت ولنریبل ہو جاتا ہے اللہ کے عذاب کے اس کے بعد، کیونکہ انہیں آنکھوں دیدہ سب دیکھ لیا ہوتا ہے نا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کیوں چھپا لیا یہ سب چیزیں، مطلب ہم دیکھتے نہیں ہیں کچھ چیزیں نا جو ہمیں کر سکتی ہے عاجز، بس ہم آخرت نہیں دیکھتے ہم آنکھوں سے، کوئی ہم نہیں دیکھتے کوئی مرنے کے بعد زندہ ہو گیا پھر واپس آ گیا، اس نے کہا میں نے یہ دیکھا تھا، ایسا نہ ہوتا ہی ہے، کیوں؟
ہم ٹیسٹ کے اندر ہے اس ٹائم پہ. اگر ہم دیکھیں گے تو کیا تو کیا مطلب ٹیسٹ رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو سب مان لائیں گے. اچھا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَةَ اب آخری آیت ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری پارا ختم ہو گیا الحمد للہ. ہم کل پڑھیں گے اب کہاں سے؟ 8 پارا یہاں سے، ولو اننا، یہ 8 پارا ہے. ہم پہلے یہ پڑھیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم ان کے ہارٹس کو جو ہے ٹرن کرتے ہیں. نقلب، قلب یقلب بولتے ٹرن کرنے میں. جیسے قلب بولتے ہیں دل کو، ہارٹ کو بولتے ہیں قلب. کیونکہ قلب کا مطلب ہوتا ہے ایسا آرگن آف باڈی جس میں ایک حالت نہیں رہ جاتی ہے نا. آپ دیکھا ہوگا مطلب کبھی انسان ہوتا ہے بہت خوش، کبھی انسان ہوتا ہے بہت غمگین، کبھی لگتا ہے انسان میں نیوٹرل ہوں، کبھی لگتا ہے میں کبھی خوش نہیں ہو جاؤں گا زندگی میں، کبھی لگتا ہے کہ اتنی خوشی مجھے کیوں ملی الحمد للہ. تو مسئلہ ہوتا ہے کہ دل کو ایک حالت نہیں رہ جاتی، اس کو بولتے ہیں اس لیے قلب. القلب يسمى قلب لأنه يتقلب. القلب يسمى قلب لأنه يتقلب. دل کو قلب اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ انہا يتقلب، یہ ٹرن کرتا ہے اپنی حالت، ایک جگہ پہ نہیں رہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں ایک فلیش آف میٹ ہوتا ہے، ایک ٹوٹا ہوتا ہے ماز کا، ٹھیک ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. تو اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے. آپ نے آزمایا ہوگا جب انسان کا دل ٹھیک رہتا ہے نا، انسان کام بھی اچھے سے کر پاتا ہے، انسان پڑھ پاتا ہے اچھے سے، انسان گھر والوں کے ساتھ اچھے سے بات بھی کر پاتا ہے، انسان اپنے کام بھی اچھے سے کر پاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلی فنکشن. لیکن وہ اذا فسدت، جب دل فاسد ہوتا ہے، جب دل میں کرپشن ہو جاتا ہے، تو فسد الجسد کلو، پورا دل، پورا جسم جو ہے وہ ہو جاتا ہے کیا؟ کرپٹ. بعض اوقات انسان کے اچھے ہوتے ہیں، اعضاء وضا سب اچھے سے ہوتے ہیں، لیکن دل ٹوٹ گیا ہوتا ہے، دل صحیح نہیں ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر پاتا ہے، انسان عام کام بھی نہیں کر پاتا ہے. تو اصل چیز ہے کہ دل کی حالت ٹھیک ہونی چاہیے انسان کو، اور دل ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہی ہے نا. تو یہ بات ہے کہ جب دل کی حالت ٹھیک رہتی ہے تب جا کے انسان کی اعضاء کی حالت بھی ٹھیک رہتی ہے. اور بلکہ علماء تو یہ بولتے بھی ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے نا، تو اگر چاہتا ہے کہ یہ خوش و خضو نماز میں رکھے، کہ خوشو کا مطلب ہوتا ہے، خوشو کا جو محل ہے وہ دل ہے، اور خضو بولتے ہیں عام طور پہ باڈی پارٹس کے اندر، مطلب اچھے سے ہیوملٹی ہونا، مطلب یہ تو ہو گیا خوشو. دل میں آپ کون سی کیا ہیوملٹی، اللہ کا خوف، ڈر، عزت، محبت، سب کچھ. اور اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے آ رہے ہو. اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے آپ جھکاؤ اختیار کرتے ہو، آپ کے جو باڈی پارٹس ہے وہ جھکاؤ اختیار کرتے ہیں، وہ بالکل سرنڈر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. لیکن خوش و خضوع پاسبل نہیں ہے جب تک آپ کے دل کی کیفیت ٹھیک نہیں ہوگی. انسان بولتا ہے نماز پڑھنی ہے اچھے سے، وہ مومنٹس کرتا ہے اچھے سے، اس سے کچھ نہیں ہو جائے گا. اصل چیز ہے دل کو ٹھیک کرنا ہے. علماء بولتے ہیں جو دل کی مثال ہے وہ لشکر کے کمانڈر کی مثال ہوتی ہے. جیسے جو کمانڈر لشکر کا ہوتا ہے وہ کرتا ہے گائیڈ باقی سارے ٹروپس کو، کہاں سے جانا ہے، لڑائی کہاں سے کرنی ہے، حملہ کہاں سے کرنا ہے. تو ویسے دل کرتا ہے گائیڈ انسان کو، اور انسان کے جو اعضاء ہے ان کو بھی وہ اچھے سے رکھتا ہے. ان شارٹ قلب کو بولتے ہیں قلب، کیونکہ اس کو کیا ہوتا ہے نہ یہ تقلب، یہ ٹرن ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ لٹرل مطلب آ گیا، یہ لغوی معنی ہے، یہ دل نے لینا یہاں ترجمہ یہاں پہ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، دیکھ کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر دیے. ہم ٹرن کرتے ہیں ان کے ہارٹس. افئدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہارٹ. کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ. لیکن فؤاد ہے نا، فؤاد، فؤاد کا جمع ہے افئدہ، ہے نا. وہ فؤاد شغوف الى ربه، ہے نا وہ نشید بھی، فؤاد شغوف الى ربه، ایسا دل اس کو شغف ہوگا اپنے رب کی اور شغف، محبت. فؤاد شغوف ہے نا وہ. تو فؤاد کی جمع دی افئدہ یعنی کہ ہارٹس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ٹرن کر دیں گے ان کے ہارٹس، وہ ابصارہم، ان کی آنکھیں، ان کی سائٹ، ان کی نظر، کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسے انہوں نے ایمان ہی لا دیا اس پہ، اس قرآن پہ، اول مرہ، پہلی مرتبہ، فرسٹ ٹائم. وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑیں گے، نذرهم فی طغیانہم، ان کے سرکشی کے اندر، ان کے ٹرانسگریشن کے اندر، یعمہون، بالکل وانڈرنگ بلائنڈلی، بالکل حیران رہ جائیں گے وہ. ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے. یعمہون، حیران رہنے دیں گے وہ، بالکل بلائنڈلی وانڈر کریں گے، ان کو کچھ بھی دکھے گا نہیں ہمیں کیا کرنا ہے. تو اس میں کیا آ گیا؟ اس میں یہ آ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو اس کا وبال ان پہ اس طرح پڑا
کہ آئندہ بھی اس کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ نا گناہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے مزید توفیق انسان گناہ کرنے کا. اور گناہ سے انسان مزید جاتا ہے دور اللہ تعالیٰ سے. اور ثواب سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے بندے کو مزید توفیق ثواب کا، اور مزید جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک. اذا تقرب العبد الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا. جب بندہ جاتا ہے اللہ کے نزدیک ایک شبر، ایک بالش، ایک ہینڈ اسپین یہاں سے یہاں تک، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے کے نزدیک کتنا؟ ایک ذرا یہاں سے یہاں تک، 1 کیوبٹ. جب بندہ چاہتا ہے اللہ کے نزدیک 1 کیوبٹ یہاں سے لے کے یہاں تک، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے کے نزدیک 2 کیوبٹ. مطلب ایک گز بولتے ہیں اس کو، گز. تقربت الیہ باعا، ایک گز یہاں سے یہاں تک ایک بار، پھر یہاں سے 2 بار، اتنا چاہتا ہے اللہ نزدیک. اس کا تو یہ نہیں برابر اتنا ہی اتنا ہی، مطلب ہو گیا کہ جتنا انسان انیشل کرتا ہے کوشش اللہ سے نزدیک جانے کی، اس کو اللہ تعالیٰ مزید راستے کھول دیتا ہے اپنی اور آنے کے لیے. اور وہی قرآن کی آیت بھی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جن لوگوں نے ہمارے راستے کے اندر اسٹرائیو کر دیا، جدوجہد کر دیا کہ ہمیں اللہ کے نزدیک جانا ہے، لنہدینہم سبلنا، ان کو ہم اپنے رستوں کی اور گائیڈ کرتے ہیں. ہمیں کیسے مل جاتی ہے گائیڈنس ٹورڈز دا وے آف اللہ؟ جب ہم اسٹرائیو کرتے ہیں فار دیٹ. وداؤٹ اسٹرائیو، وداؤٹ قربانی کچھ نہیں مل سکتا انسان کو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور ایسے ہی جتنا انسان گناہ کرتا ہے اتنا وہ دور جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے یہ چیز کہ پہلی مرتبہ ایمان لائے لائے تو اس کا وبال ان پہ اس طرح پڑا کہ آئندہ بھی اس کے ایمان لانے کا امکان ختم ہو گیا. جو شخص پہلی مرتبہ بالکل اعراض کر دیتا ہے اسلام سے، ایمان سے، اسے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے گی اللہ کی طرف سے. تو دوبارہ بھی اس کی وبال کی بنیاد پہ، پرانے کفر کی وبال کی بنیاد پہ، اس کو ممکن نہیں رہتا ہے کہ وہ ایمان اور لائے گا. کما لم یؤمنوا به اول مرہ. ان کی اذران نے جو ہے ہارٹ سے وہ پھیر دی، ان کی جو سائٹ سے وہ پھیر دی. وہ دل سے قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ آنکھوں سے قرآن کی حقانیت کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات الکونیہ، سائنس ان دا یونیورس، یا آیت شرعیہ، سائنس ان دا شریعہ کو سمجھ نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے، انٹرلائز نہیں کر پاتے، جو ابزارب نہیں کر پاتے، انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، کمپریہنڈ نہیں کر پاتے. کیونکہ کیا وجہ ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کما لم یؤمنوا بھی اول مرہ. جیسے ان نے اس پہ ایمان نہیں لایا فرسٹ ٹائم اس قرآن پہ، تو ان کے انیشیلی ان کے خود مصر رہنے پہ گناہوں پہ، اور ان کے انیشیلی خود ڈینائل کرنے کے، کفر کرنے کے قرآن کے ساتھ، بسبب اس وبال کے، پہلی مرتبہ کفر کے وبال کی بنیاد پہ ان کے لیے ممکن ہی کہ دوسری مرتبہ وہ ایمان لائیں گے. ایسا ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسبب پرانے گناہ کے وبال کے انسان کو نئے ثواب کی توفیق نہیں مل جاتی ہے. انسان بولتا ہے میں ثواب کیوں نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے کیا ہو گیا یہ؟ مطلب جیسے مجھے عبادت میں لذت نہیں مل رہی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے انسان، تو اس گناہ کے وبال کی بنیاد پہ انسان نئے ثواب نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. انسان بولتا ہے میرے دل بے چین ہو گیا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا ہے، میں تو کچھ کرتا بھی نہیں ہوں. پرانے گناہ کی وبال کی بنیاد پہ اس ٹائم پہ اس کو وہ گناہ کا سزا مل رہی ہوتی ہے. ایسا ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے. دلوں اور نگاہوں کو پھیر دینے کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُم، ان کے دل پھیرنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ اور آگے پھیر دینے کا مطلب ہو گیا ان کو وبال مل جاتا ہے. سب سے بڑا جو وبال ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے قسوت قلب، دل کا، مطلب دل کا سندور انسان. ٹھیک ہے. انسان کا دل جو ہے وہ ہوتا ہے کیا بولتے اردو میں؟ ہارڈ ہوتا ہے. انسان کا دل جو ہوتا ہے ہارڈ، وہ ہوتا ہے مضبوط. ہم بولیں گے مضبوط بولتے ہیں، ہاں مضبوط ہوتا ہے. کیا ہارڈ مطلب اس کو آنسو نہیں گر جاتے اللہ کے سامنے. تو یہ بہت بڑی مطلب سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ دل ہوتا ہے کیا انسان کا ہارڈ ہو جاتا ہے. بلکہ دل نرم ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، کیونکہ اسی نرم دل کے اندر ہی آج کی ساری ہوتی ہے. اور حدیث میں آگے کہ ہو گیا جنتی، جنتیوں کے دل نرم ہوں گے، جیسے چڑیا کے دل نرم ہوتے ہیں نا. جنتیوں کے دل چڑیا کے دل جیسے ہوں گے جو نرم ہوتی ہے. چڑیا لگے نا نرم، بیچاری دانا کھاتی